ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج 14 مئی ہے آج، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج پاکستان میں سپریم کورٹ نے انتخابات کے لیے حکم دیا ہوا تھا، اور 14 مئی جو ہے ایک اور بھی حوالے سے اہم ہے کیونکہ آج وہ ایک مذاق جمہوریت ہوا تھا۔ لوگ تو اسے ڈیموکریسی کا ایک ٹریٹی کہتے ہیں، لیکن میں اسے مذاق جمہوریت کہتا ہوں کیونکہ جب سے وہ مذاق جمہوریت ہوا تھا اس کے بعد سے لے کر آج تک، یعنی آج 14 مئی 2023 تک، جتنا ڈیموکریسی کو اور جتنا جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ درحقیقت کوئی اس کے لیے کوئی اس کی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے نہیں تھا، بلکہ جمہوریت کے نام پر جو ڈھونگ اور جو ایک انہوں نے فسطائیت جو اپنی قائم کرنی تھی، یا جو انٹرنیشنل پلیئرز کی جو ایک مطلب یہاں پر جو ان کی انٹرسٹ ہے اس کو جو پروٹیکٹ کرنا تھا، یہ اس حوالے سے ایک ٹریٹی تھا۔ خیر، بہرحال ہم چلتے ہیں اور پاکستان کی طرف تھوڑا سا کچھ بین الاقوامی خبروں پہ بھی بات کر لیں گے، اپنا تجزیہ دیں گے۔ آج کل تو آپ نے خیر سن لیا ہوگا اس حوالے سے، بلاول بھٹو صاحب کا بھی تھا معاملہ، وہ کل آپ نے سنا ہوگا شام کو میرے ویلاگ کے بعد، تو انہوں نے کراچی فتح کرنے کے حوالے سے جو باتیں کی، بہرحال اس میں ساری چیزیں بیکار تھیں، لیکن ایک بات جو تھی بڑی وہ اہم تھی کہ پاکستان کو آپ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت جل رہا ہے، پاکستان کے اوپر کتنے خراب اور سخت حالات ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب فرما رہے تھے کہ سندھ ایک تھا، سندھ ایک ہے اور سندھ ایک رہے گا۔ ان کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ان کو تو بنیادی طور پر کہنا چاہتا کہ پاکستان ایک ہے، مضبوط ہے اور پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن انہوں نے پاکستان کی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے صرف سندھ کی بات کی ہے۔ تو یہ تو خیر بہرحال اب سوچنا ہوگا لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جو کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو سندھ کا جو ہے نا وزیر اعلیٰ ہی بنا دیں تو بہت کافی ہوگا، کیونکہ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو پھر وہ باقی ماندہ جو سندھ و دیش کے حوالے سے جو معاملات ہیں، وہ رکاوٹیں وہ پھر انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ نے جو اس وقت باغیانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو ہوتا ہے نا، پارلیمنٹ اگر قرارداد پاس کرا دے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس فیڈریشن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کوئی صوبہ کہہ دے پورا مکمل اے ٹو زیڈ سارے لوگ اگر کھڑے ہو کے کہتے، تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس میں انٹرنیشنل اس کی ایک طریقے سے ریکگنیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذرا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف عمران خان کے پیچھے لگ کے پیچھے انہوں نے کدھر دریاؤں کو جو ہے نا کھلا جو ہے رستہ دے دیا اور پلوں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات ایک بیچ میں آ گئی تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم 14 مئی والے۔ آج تو آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن تو ہوئی نہیں، لیکن اب کل 15 مئی ہے، کل سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی سنانا ہے، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ فیصلہ سنانے سے پہلے کل جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کی اس کے اندر پکڑ ہوگی، پرسش ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی کچھ معاملات تیار کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب وہ عمران خان کے حوالے سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کے حوالے سے کل کی تھی یہ خبر، انہوں نے ایک انہوں نے ایک وہ کیا تھا اسپیچ، وہ اسپیچ میں نے بہرحال دیکھی، اس میں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں دیکھیے میرے نزدیک انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ بنیادی طور پر صحیح ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ایک جگہ تو یہ کہا ہے کہ بھائی جب میں مطلب سخت تھا لہجہ، غصے میں تھے، ظاہر سی بات ہے انسان کو غصہ تو آتا ہے جب ایک آدمی کا ایک ہی اس کا ایک مطالبہ ہے کہ مجھے الیکشن دے تو آپ دے دیں الیکشن، کیوں نہیں دیتے آپ الیکشن اس کو، اور مسلسل اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے جو بات کہی کہ بھائی جو ڈی جے آئی ایس پی آر ہیں ان کی تو عمر اتنی نہیں ہے جتنے میری عمر ہے، اور جس وقت مطلب جو چائلڈ ہوڈ تھا ان کا پتہ نہیں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت سے میں پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں، تو بلا شبہ کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ بات کو اس پہ برا ماننے کی۔ اور ہماری بھی تقریباً عمر جو ہے میں 60 کے قریب تقریباً آ گیا، اور میں نے بھی اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کے لیے بہت کچھ کام کیا، تو اور اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اب اگر وہ انہوں نے کہا کہ اب مجھے آپ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، تو واقعی بات بھی صحیح ہے کہ اب آپ دہشت گرد کیوں قرار دے رہے ہیں بھئی، اگر یا تو دہشت گردی کی انہوں نے خود کوئی بہت بڑی کارروائی کی ہو۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز یہ جو آتی نا، وہ کل عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی اگر میں زخمی ہوا ہوتا یا جس وقت میرے پاس اتنے برے حالات تھے تو میں اس وقت کال دے سکتا تھا۔ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے تو از خود کوئی ایسی بات ظاہری طور پر تو نہیں کی، لیکن میرے پاس جو کیا کہتے ہیں اپنے ذرائع ہیں، اہم ادارے، ان کے ایک ذریعے کا یہ کہنا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں
صحیح ہونا اور نہ ہونا یہ ابھی وقت بتائے گا، مجھے نہیں پتا. میں تو آپ کو خبر دے رہا ہوں جو میرے ذرائع ہیں. میرے ذرائع نے بات بتائی ہے کہ جو ایک اہم ذریعہ ہے اس کا یہ کہنا ہے، اہم ادارے کے ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس عمران خان کی 2 جو ہے نا آڈیوز ہیں، موبائل ٹیلی فون کے ساتھ ریکارڈڈ ہیں وہ، اور وہ موبائل کسی سے بات نہیں کر رہے تھے عمران خان، بلکہ وہ جو ان کے درمیان جو لوگ جا کر بیٹھتے ہیں جو ان قریبی لوگوں میں سے کسی نے گفتگو جو ہے عمران خان کے ساتھ جو ہے ریکارڈ کی ہے، اور وہ ثبوت ان کے پاس ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان نے مطلب پرووک کیا ہے. اب پتہ نہیں، یہ تو بات میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں، لوگ مانتے بھی نہیں تھے، اور میں کہتا بھی رہا ہوں کہ دیکھیے عمران خان کے گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈبل بلکہ ٹپل کھیل رہے ہیں. یاد ہے آپ کو، اسی میں ایک لفظ استعمال کیا، ڈبل نہیں بلکہ ٹپل، اور میں نے اس کی ڈیفینیشن بھی دی تھی. یعنی ایک طرف وہ ادھر سپورٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو، دوسری طرف وہ عمران خان کے حامی ہیں، اور تیسری جانب جو ہے نا وہ باؤنڈریز کے اوپر جاتے ہیں اس کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس، جب چوکا یا چھکا لگتا ہے. تو ٹیکنیکل طریقے سے میں نے بات کی ہے، کوئی خاص خبر اس کا مطلب سمجھ لیں آپ. تو میں نے یہ بات اسی چینل پر کہی تھی، اور یاد ہے آپ لوگ اگر دیکھتے ہیں میرا چینل، اگر اسکرپ نہیں کرتے ہوں گے آپ، تو آپ کو پتا ہوگا یہ بات میں نے دو تین دفعہ یہ بات کہی اپنی ویلاگز میں. تو اب یہ جب بات مجھے جو پتہ لگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بات پھر صحیح ہے میری، اور جو مجھے پہلے کسی اور نے خبر جو دی تھی اس بات کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 2 آڈیوز ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا واقعی وہ کہتے ہیں کہ اس آڈیوز کی جو ہے ہم اس پہ جو ہے کارروائیاں کر رہے ہیں. اچھا خیر، اب چلیے ٹھیک ہے، ہوں گی یہ پتہ نہیں. اب اگر وہ آڈیوز ہیں بھی، مثال تو چلیے ہم مان لیتے ہیں اگر ان کے پاس یہ آڈیوز تھیں تو پھر یہ پہلے انہوں نے پھر اتنا لوز کیوں چھوڑا؟ دیکھیں نا، یہ بھی تو بات ہے نا، اتنا لوز کیوں انہوں نے چھوڑ دیا کہ وہ لبرٹی سے کور کمانڈر کے آنے تک، کے گھر تک آنے تک مجھے پتا کم از کم، مجھے اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے وہاں پر گئے ہوئے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں مغالطے پہ نہ ہوں تو کم از کم گھنٹہ تو لگتا ہی ہوگا. بہت زیادہ بھی ہو گیا، بہت زیادہ، کیونکہ پیدل گئے تھے نا، گاڑی پہ چلو ہو سکتا ہے کوئی گاڑی پہ گیا ہو تو پھر بھی کم از کم 30-40 منٹ تو لگے ہوں گے، لیکن وہاں تو لوگ سارے پیدل تھے تو گھنٹہ تو لگا ہی ہوگا. تو گھنٹے تک یہ لوگ کیا کر رہے تھے بھائی، لوگ کہاں تھے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اسی لیے وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وہ انکوائری ہونی چاہیے. بہرحال یہ تو ایک ہے جو سوالیہ نشان میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ کہ آپ نے سوچنا ہے، دوسرا ایک سب سے بڑی بات یہ آ رہی ہے کہ آج وہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ جناب وہ کچھ علماء مشائخ بیٹھے تھے، اور وہ لوگ بیٹھے ہیں حرکت المجاہدین والے، جو کہ 100% جن کو کہا گیا تھا کہ یہ کالعدم تنظیم، اور جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ دہشت گرد ہیں، وہ بیٹھ کے عمران خان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. یہ میرے لیے بڑے مطلب ایک کمال بات ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. یعنی ہم پہلے جو بات کرتے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بات کر رہا میں، اسٹیبلشمنٹ کے آرمی کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. میں کہ تجزیہ نگار ہوں، میں سیاستدان تو ہوں، سمجھتا بھی ہوں، لیکن یہاں اگر میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں جو اتنے عرصے سے جو پڑھاتے تھے یہ لوگ کہ یار یہ کالعدم ہے اور یہ دہشت گردیاں کرتے ہیں اور فلانا، تو وہ جو ہیں آج مطلب وہ آ کر عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وجہ بڑی دہشت گردی، اور وہ مذمت کر رہے ہیں اور نیشنل ٹیلی ویژن، سرکاری ٹیلی ویژن کے پروائے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑا ایک کمال بات ہے. اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں کہ جناب انہوں نے پرووک کیا، اور عمران خان نے اگر پرووک کیا تو بھائی میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر آج عمران خان نے پرووک کیا تو اس کی نوبت کیوں آئی؟ میں تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو اگر پرووک کرنے کی اگر کوئی وجوہات آئی ہیں تو یہ جو کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ پہ آتی ہے. کتنا کچھ برا کہا نواز شریف نے فوج کے بارے میں، پٹھان کوٹ کا FIR پاکستان کے اوپر کٹانے لگے تھے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ یعنی انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں دہشت گردی پاکستان کی آرمی نے کرائی، تو نواز شریف آرمی کے خلاف یہاں کیا کہتے ہیں FIR کٹوا رہے تھے، اور کہا یہ گیا تھا کہ انڈیا سے افسر آئے گا اس کی تحقیقات کرنے کے لیے. اس سے بڑھ کر فوج کے لیے اور کیا سب کی ہو سکتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ تو وہ فوج ہے کہ جو یہودیوں سے اسرائیلیوں کا مال لے کر کھاتی ہے، اور ان کو کہا تھا کہ تم اپنے اوقات میں رہو. کچھ نہیں بولا انہوں نے. زرداری نے کہا تھا کہ جناب ہم تمہاری تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم تو آتے ہو 3 سال کے لیے، تمہاری اوقات کیا ہے، ہم نے تو ہمیشہ رہنا ہے. اس پہ کچھ نہیں کہا. جب اسٹیبلشمنٹ خود ہی کچھ نہیں کہتی رہی، لوگوں کو چھوڑتی گئی، اور پھر وردی کے پیچھے وہ کیا ہے، دہشت کیا ہے، یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، سر عام نعرے لگائے گئے، جلسوں میں لگے، شہروں میں لگے. چلو ٹھیک ہے ادھر کہیں لگتے ہوں گے، مانتے ہوں گے، چلو بھائی وہاں کہیں لگ گئے ہوں گے پیچھے کوئی وانا افشانہ کے اندر، چلو ٹھیک ہے ادھر، لیکن تو شہروں میں مریم نواز کے جلسوں میں لگے ہیں. ڈان لیکس ہوا. تو مجھے کوئی یہ بتائے یہ اسٹیبلشمنٹ کی کہ کیوں انہوں نے چھوٹ دی؟ جب انہوں نے اتنی چھوٹ دی تو پھر یہاں پہ ایک بندے کو جب دیوار سے لگا دیا تو پبلک تو فرسٹریشن کا شکار تھی، گھس گئی ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ رہے اس بات کو کہ ہم وہ دلیل نہیں دے رہے کہ اچھا کیا بہت برا کیا،
ہم نے بہت مذمت کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار دنیا کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اپنی فوج کے خلاف اور دفاعی اداروں کی جو ہماری اہم چیزیں ان کو جا کے آپ جلا دیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا. لیکن سوال یہ پتا ہے کہ دنیا میں امریکہ میں ہر بڑے سے بڑا جرم ہوتا ہے. دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں جب کوئی جرم ہوتا ہے، ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر 10 بندوں کو مار دیتا، اگر اس کو کوشش کرتے ہیں زندہ گرفتار کرو، اور وہ چیک کرتے کہ ایسی وجوہات کیا تھی، کیا کوئی مینٹل ڈسٹربنس تھی، کیا کوئی اور مسئلہ تھا، کیا کسی نے ہیپناٹائز کیا ہوا تھا، کیا یہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے، کیا وجوہات تھی. ہمارے یہاں تو مطلب ایک اس چیز کو خود ہم کریٹ کرتے ہیں، وجہ خود پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جناب فلاں نے ایسا کر دیا. تو یہ تو میں نے بتایا نا، یہ حقیقت یہ ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے جو آج آپ جو ہے سارا کر رہے ہیں اس کے. اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بین الاقوامی جو انٹرنیشنل پاورز ہیں آپ ان کو کر رہے ہیں، ابھی تک سارا فالو کرتے ہیں. جتنی باتیں میں آج سے آپ تک کہتا رہا ہوں، مجھے بتائیے اگر کوئی غلط ثابت ہو رہی ہے مجھے بتائیے. سب کچھ وہی ہو رہا ہے، باہر والوں کے کہنے پہ ہو رہا ہے. یہ جو کچھ جو پانی پت کا جو میدان بنا ہوا ہے پاکستان، یہ انٹرنیشنل پاورز کا ہی ہے. میں آپ سے شروع سے کہتا رہا ہوں. آج آ گئی نا 14 مئی، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ نہیں ہوں گے 14 مئی کو، کیونکہ امریکہ بہادر نے منع کیا. اب ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑی شخصیت ہیں وہ بھی، منسٹر اس کے بارے میں انہوں نے کل مجھے مطلب مارا تھا، ایک ڈی ایم کیا انہوں نے ٹویٹر پہ. وہ کہنے کہ جناب دیکھیں وہ ظلم خلیزات آپ کہتے ہیں، وہ ارے بھائی ظلم خلیزات جو کہہ رہے ہیں نا عمران کی حمایت میں، وہ چھوڑ دیں آپ. مجھے پتا ہے کہ ظلم خلیزات آپ لوگوں کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں. یہ مغرب کی ڈبل ٹرک ہوتی ہے، اسٹک اینڈ کیرٹ. ایک طرف آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ماری جاؤ، تو دوسری طرف سے گاجر پیش کرتے ہیں. ادھر سے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ہمیں بڑی تشویش ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پیچھے سے کہتے ہیں تو ان کے رکھو اس کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں اسٹک اینڈ کیرٹ ڈپلومیسی جو ہے نا، یہ امریکہ کی شروع سے رہی ہے، اور یہ اس ڈپلومیسی کو مشرف سمجھ گیا تھا، اسی لیے پھر مشرف کو جو انہوں نے پھائی لگا دیا. اور اسی اسٹک اینڈ کیرٹ ڈپلومیسی کو یہ عمران سمجھ گیا تھا. لیکن افسوس کہ پھر وہ جناب ٹریک چینج کر گیا، بہکا دیا ان کو. اور بہکانے والے بھی وہی ہیں عمران خان کو، جنہوں نے لیا کہ عمران خان کی بڑی قریبی سی گفتگو بیٹھ کے جا کے نا اسٹیبلشمنٹ کو پیش کی ہے. یہ بات میں ہمیشہ سے کہتا تھا، یہ بات آپ کے سامنے نکلے گی، اور یہی تمام چیزیں جو مصیبت کا باعث بنی ہیں. بہرحال اب دیکھیں کل یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. کل کے لیے حالات جو ہے میرے پاس جو اطلاع بڑی خطرناک ہیں، وہ یہ کہ کل بہت بڑا فساد ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ یا تو چیف جسٹس سے استعفیٰ لیں گے. سرگوشیاں بڑی ایسے موقع پہ سرگوشیاں، رومرز جسے کہتے ہیں نا، وہ گوسپ، اس قسم کی چیزیں. کئی ٹیلی فون اگر ہم معلومات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، بس آپ کسی کو نہ کہیے گا، ہمارا نام نہ بتائیے کسی اور سے کو، تو وہ کچھ اور خبر دے رہا ہے. عجیب ٹینشن کی سی صورت حال ہے. لیکن اگر تمام چیزوں کا ہم نے سم اپ کیا نا ان سرگوشیوں کو، تو پتہ ہی لگ رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر صورت میں جو آ رہے ہیں نا، جو بھی آ رہے ہیں، ڈنڈے والی سرکار آ رہی ہے، ٹوپی والی سرکار آ رہی ہے، جو بھی آ رہی ہے، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر صورت میں چیف جسٹس سے استعفیٰ لینا ہے. اگر چیف جسٹس استعفیٰ نہیں دے تو پھر یہ ان کو ایک دوسرے نے پھر اوپر سے کراس ماری. اس نے کہا کہ جناب اگر وہ استعفیٰ نہیں دے، ان سے ایک ہی بات، یا تو استعفیٰ لو یا ان کو بولو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تیسرے آدمی نے مجھے کہا کہ جناب اگر ہمارے پرائم منسٹر کو ہتھکڑی لگائے گی تو ہم تو ہر صورت کے اندر ہتھکڑی چیف جسٹس کو لگائیں گے. بس اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اور دوسرے ایک اور بندے سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جناب وہ تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہاں پہ تو وہ مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ تو اندر جو ہے گھسیں گے ڈی چوک کے اندر، سب وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی چڑھ جائیں گے. تو یعنی لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، فساد، طوفان بدتمیزی. تو یہ تو مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. یہ سب چیزیں تو عمران خان نے نہیں کی تھیں، اور یہ عمران خان نے اگر جو ہوا یہ بھی غلط ہوا، لیکن یہ تو کچھ ہو رہا ہے. اگر عمران خان کو نیچا دکھانے کی خاطر، یا عمران خان کو اگر وہ کرنے کی خاطر اگر آپ نے ان لوگوں کو چھوٹ دی ہے، تو یہ بھی کوئی اچھی پریکٹس تو نہیں ہے. میری تو سمجھ سے تمام صورتحال باہر ہے. تو اب سپریم کورٹ کے خلاف کل جو دھرنا دیں گے، یہ مولانا صاحب پہلے فوج کو اوقات یاد دلاتے تھے، پھر اس کے بعد یہ جناب وہ پاکستان کی جو خواتین ہیں، جو ہماری پولیٹیکل اور خواتین ہیں، ان کی وہ بے عزتی کرتے رہے. اور یہ مدرسے کے اندر پتہ نہیں 14 مجھے ایک بات، میں خود الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن جس قسم کے مدرسوں میں یہاں تعلیم دی جاتی ہے نا، میں سوری ٹو سے میں اس چیز سے سخت خلاف ہوں. یہ مدرسے میں کل جو لوگ آئیں گے نا، آپ نے یہ تیار کیے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا اسلام کی تعلیم اگر حقیقی معنوں میں اسلام کی تعلیم ہو، مصر کی یونیورسٹی میں بھی تو ہے نا مدرسے، سعودی عرب میں بھی مدرسے ہیں، مصر اور کئی ملکوں میں مدرسے ہیں، وہاں سے لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں. اور ہمارے مدرسے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں وہ ان کو دیکھ لیں اور ان کے مدرسوں کو دیکھ لیں. تو وہ بش نے جو ایک بات کہی تھی نا، اس نے کہا تھا کہ مدرسے جو نا کسی دن پاکستان کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹائم آ گیا. میں ان کو کوئی اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن وہ بات کہتے ہیں کہ اگر مطلب وہ کہا گیا ہے نا دین کی بات کی، اگر کافر بھی اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، تو اگر اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کو تم سمجھ لو، بھلے وہ کافر ہے. کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے، ہم نے سنی ایک کہاوت. یہ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد ہے کہ حالات جو ہیں بہت زیادہ ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ جو نا کچھ اسٹیبلشمنٹ کی تھوڑی سی غلط پالیسیاں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا بہت بڑے خطرناک جو ہے نا خطرے سے وہ 2-4 اس وقت ہو چکا ہے.
اچھا، عمران ریاض صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے ابھی تک؟ عمران ریاض صاحب کے لیے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر، میں نے کوشش کی معلومات کرنے کی، لیکن کہا گیا کہ جناب ان کے اوپر تشدد بھی ہوا ہے اور کافی ان کو ٹارچر کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ سینسز میں نہیں ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ ان کی وائف نے ان کو کیا کہتے ہیں وہ دی ہے، کیا کہتے ہیں درخواست بھی دی ہے سپریم کورٹ کو۔ اللہ کرے کہ ان کے لیے کچھ صورتحال جو ہے نکل آئے، اور مجھے تو بہرحال فی الحال نظر نہیں آتا، لیکن میں نے جو بات آپ سے پہلے کہی تھی کہ یہ جو 9 مئی کر رہے ہیں، اور جس قسم سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو چھوٹ دی تھی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے میں بہت ساری 9 مئی خدا نہ کرے، لیکن دوسری کئی جماعتیں بھی نا 9 مئی سے زیادہ جو ہے نا یہ چاند چڑھائیں گی۔ میرا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے۔ میں بڑی کھل کے بات کرتا ہوں، کیونکہ میں تجزیہ نگار ہوں، میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں تجزیہ دیتا ہوں نا، حالات دیکھتا ہوں تو میں تجزیہ دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس صورتحال کو فوج نے اگر حقیقت میں کنٹرول کرنا ہے تو بالکل کہتے ہیں نا کہ بلا ہر قسم کے تعصب سے، لسانی تعصب سے، سیاسی تعصب سے، ہر چیز سے بالا تر ہو کر بالکل صحیح معنوں میں ایک بڑا گرینڈ آپریشن کریں اور اس نظام کو گرائیں۔ اگر اس نظام کو آپ نہیں گرائیں گے تو آپ یقین کریں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رانا ثناء اللہ وغیرہ خود وہ صاف کہہ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو آج آپ نے سن لی نا رانا ثناء اللہ سے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس جماعت کے اوپر پابندی لگائیں گے، اور یاد ہے آپ کو ایک ہفتے پہلے میں نے کیا بات کہی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ یہ جان بوجھ کے وہ پوزیشن کریٹ کریں گے جس سے ان کی جماعت پہ پابندی لگا دی جائے، اور یہ اب طے شدہ بات ہو گئی ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانا ہے۔ ان کے 3 اور دو بڑے لوگ ہیں، نام ابھی میں نہیں لوں گا، ان کے اوپر بھی آرمی ایکٹ کا مقدمہ چلانا ہے، اور 4 یا 5 لوگ ایسے ہیں جن کو ہمیشہ کے لیے تاحیات نااہل کرنا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہمیشہ کے لیے ٹوٹل بینڈ ہو جائے گی۔ تو اسلام سے کوئی بنے گی نہیں جماعت، نہ نیو پی ٹی آئی، نہ نئی پی ٹی آئی، نہ پی ٹی آئی ایف، نہ پے، نہ جے، کچھ نہیں، A to Z کوئی نہیں لگا، پی ٹی آئی کا نام ہی بینڈ ہو جائے گا۔ تو یہ بہرحال یہ کر رہے ہیں، یہ کیوں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری یہ وہی لوگ کروا رہے ہیں، یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کو کہ میں کہتا تھا کہ یار آپ ادھر ادھر بھاگنے سے پہلے ان کے پیچھے بھاگو۔ لوگ کہتے تھے نہیں جی پہلے پیچھے والوں کو دیکھو، اب دیکھ لیں پیچھے والوں کو۔ سامنے والے بیٹھے نا، ہمیشہ کہتا تھا بھائی ان کو پکڑو جو سامنے ہیں، جو پی ڈی ایم کے ہیں 13 جماعتیں، ان کو پکڑ لو۔ اگر آپ یہ گئے ہوتے نا کہیں چاٹی عمرہ کی طرف گئے ہوتے، اور آپ گئے ہوتے کیا کہتے ہیں فضل الرحمان کے گھر کے اوپر اس کو، اور ادھر جا کے آپ نے ادھر دوسرے جو 2-4 8-10 کے ان کے گھر جلایا ہوتا، 2-4 ان کے اگر ہاتھ پیر کسی کے توڑ دیتے نا، تو پھر جو ہے نا پھر آتی صحیح معنی میں فوج بھی آ کے کنٹرول کرتی، ان کے بھی جوتے پڑتے، ان کو بھی پتہ لگتا، اور یہ نکل کے جو نا یہاں سے حکومتیں چھوڑ کے بھاگتے اور اپنی اولادوں کو کہتے کہ یار ساری زندگی پاکستان کے اندر سیاست نہ کرنا، قوم کا بھی شعور آ گیا ہے۔ لیکن وہ کہانی کیا کر دی انہوں نے، الٹی کر دی۔ مغرب نے ان کو چابی بھری، وہ جا کے جناب فوج سے ہی لڑ پڑے۔ یعنی ایک طاقتور طبقہ عوام جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور دوسرا طاقتور طبقہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، دونوں کو آپس میں لڑوا دیا، اور جناب اب اسٹیبلشمنٹ پوری تیار ہو کے بیٹھی ہے، اور ہماری قوم کہتی ہے ہم تو سامنے والوں، ہم تو پیچھے والوں کو دیکھیں۔ پیچھے تو یہ ہے نا، پیچھے کر لیں پیچھے والوں کو بس۔ پتہ نہیں ساری قوم ہماری پیچھوں کے چکر میں پڑی رہتی ہے۔ پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ جو کل پہنچ رہے ہیں وہاں پہ، وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جناب جو سامنے والوں کو چھوڑو اس کی جڑ کو پکڑو، بس جڑوں ہی پکڑتے رہیں آپ۔ سوری ٹو سے یو، ایک انلائٹر موڈ میں نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ بہرحال ہمیں دیکھنا ہوگا، عوام کو اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی۔ جو چیز سامنے ہے پہلے اس کو پکڑیں۔ اثر قصور والا ہے جو سامنے آپ کے ہے، سامنے والے کو پکڑیں گے تو صحیح معنوں میں پیچھے سے جو ہے نا، جو اس کو چلانے والا ہے اس کی پھر آپ کو پتہ لگے گا پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا اس میں تھوڑا سا ایک بات کر دوں کہ ترکی میں جو طیب اردگان صاحب کا الیکشن جو ہو رہا ہے، اور کمال کلچ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج رات 9 ساڑھے 9 بجے کے بعد وہ شاید آ جائے گا، تو بڑا اہم امپورٹنٹ وہ ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ رشیا کی اور امریکہ کی اس میں زبردست انوالومنٹ ہے۔ سب جگہ ہوتی ہے کہ پتہ لگا نا، لوگ مانتے نہیں پاکستان کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہ بڑی طاقت ہے، لوگ کہتے ہیں جی فیصل صاحب ہر چیز آپ باہر سے کہتے تھے، اب ادھر دیکھ لیں، ادھر کہا جا رہا ہے، خود کہا جا رہا ہے رشیا کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، امریکہ میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ رشیا چاہ رہا ہے، پیوٹن چاہ رہا ہے کہ کسی طرح طیب اردگان جیت جائے، امریکہ چاہ رہا ہے کہ طیب اردگان ہار جائے۔ کتنا بڑا ہے ترکی، اب اندازہ لگا آپ۔ اور لوگ ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل، وہ کہتے ہیں نہیں جی فیصل صاحب آپ ایسی خواہ کہتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل آپ نے دیکھ لی نا، آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کو۔ بہرحال ایک تو یہ آخر میں ایک بات تھی کہ ہم دیکھتے ہیں 9 بجے تک کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، کل اس کا پتہ ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں ترکی سے سیکھنا چاہیے کہ کتنا بڑا وہاں پر زلزلہ آیا، سب کچھ آیا، اس کے باوجود وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں عمران خان جو ہے چیخ کے مر گیا۔ وہ ایک چیز کے اوپر کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرا دو، لیکن اس کو الیکشن نہیں دیا گیا، ملک کو تباہ کر دیا گیا، فساد کرا دیے گئے، اتنے لوگوں کو مار دیا گیا، فوج کا امیج خراب ہو گیا، فوج کے اور عوام کے درمیان نفرتیں پھیلا دی گئیں، اب یہ دکھاتے رہے یار، میں تو صحیح بات کرتا ہوں، یہ جو دکھا رہے ہیں نا ٹی وی کے اوپر، یہ سب کرایا جاتا ہے۔ ہم خود سیاست میں ہمیں پتہ ہے کہ کون کرواتا ہے، یہ سب دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے تھپے مار کے، اچھا جی تم کہہ دو ہمیں عمران خان نے بھیجا تھا، 10 آدمی آپ کو کھڑے ہو کر بھی ٹی وی کے اوپر کہیں گے کہ ہمیں عمران خان نے کہا تھا جاؤ جا کے تم گھس جاؤ۔ یہ سب ساری چیزیں کرائی جاتی ہیں، لیکن یہ سب بناوٹی چیزیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم کے درمیان اور فوج کے درمیان بہت بڑی
بڑی خلیج ہو گئی ہے. اس خلیج کو اگر پاٹنا ہے فوج نے تو بہتر یہ ہوگا کہ حافظ صاحب جو ہے اس پی ڈی ایم کے سر پہ سے ہاتھ اٹھائیں اور نیٹ اینڈ کلین الیکشن کا اعلان کریں اور سب کو ایک دفعہ معاف کریں اور اس کے بعد ایک سخت وارننگ دے کر پاکستان کو نئے ٹریک پہ ڈالیں. تب تو معاملہ درست ہوں گے, ورنہ پھر واللہ عالم بالصواب. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.